یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایہ ناز تصنیف نیکی کی دعوت جمع الجوامع للسیوطی کے حوالے سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں جب وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں حتیٰ کہ وہ منتشر یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اسمعی نام آپ نے سنا ہوگا، یہ بعض روایتوں کے شروع میں حکایتوں کے شروع میں نام آتا ہے۔ وہ کسی عربی کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ اس نے یہ سوچا کہ میں دو شخص کو ڈھونڈتا ہوں، ایک وہ جو میرے نزدیک انتہائی بدبخت ہو اور ایک وہ جو میرے نزدیک انتہائی نیک بخت ہو۔ اب اس سوچ کو لے کر وہ سفر پر روانہ ہوا۔ تو سفر پر روانہ ہوا تو راستے میں اس نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے گلے میں رسی تھی اور اس رسی میں بالٹی بندھی ہوئی تھی اور ایک شخص اس کی رسی کو کھینچ رہا ہے اور اس کو مار رہا ہے اور طرح طرح سے اس کو اذیتیں دے رہا ہے۔ تو شخص نے وہ جو تھے اس نے کہا کہ ارے شخص تجھے اس پر رحم نہیں آتا کہ تو کیا اس کے ساتھ سلوک کر رہا ہے، اتنی زیادتی کر رہا ہے اس کے ساتھ؟ اس نے کہا چپ رہو، یہ میرا باپ ہے۔ بولا ہاں یہ تمہارے والد ہیں؟ اگر تمہارے والد ہیں تو میری دعا ہے کہ تجھے کبھی بھلائی نصیب نہ ہو۔ خاموش رہو خاموش رہو، تمہیں پتہ ہے کچھ نہیں ہے۔ اس نے اپنے باپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا اللہ اکبر، اور اس کے باپ نے میرے دادا کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا، اللہ اکبر، تو آج میں بھی اس کے ساتھ ایسا کر رہا ہوں۔ تو وہ عربی جو یہ تلاش کر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ والدین کی نافرمانی اور ان کو ستانے والا یہ انتہائی بدبخت ترین شخص ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ دوسرا یہ عبارت وہاں لکھتے ہیں کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ نیک بخت انسان ہوتا ہے، کیونکہ والدین کی جو اطاعت و فرما برداری ہے نا یہ انسان کو نیکیوں کی طرف بھی لے جاتی ہے، یعنی بڑی بڑی نیکی اور بھلائی کی عادتیں سے بندہ محروم ہو جاتا ہے اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں، جبکہ ماں باپ کی وہ ناراضگی کا مطلب شرعی ایک تقاضے جو ہوتے ہیں کہ اگر ماں باپ کی فرما برداری اور اطاعت وہی ہے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداری اور اطاعت ہے، یعنی جہاں اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی وسلم کی نافرمانی ہے وہاں پر مخلوق میں کسی کی بھی اطاعت نہیں ہے، والدین کی بھی اطاعت نہیں ہے۔ اور یہ والدین کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ والدین جو بار بار اپنی اولاد کو اپنی بات ماننے اور اطاعت کا درس دیتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو وہی بات منوائیں اپنی جس کی اجازت اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ اللہ عز و جل اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اولاد کو فرمایا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرو
تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی اطاعت کرتے ہوئے والدین کی اطاعت کر رہا ہے۔ والدین کو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اس نعمت پر اس طرح بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو وہ بات کہیں جس بات کی اجازت اللہ عز و جل اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی ہے۔ وہ بات کیوں ان کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں ہو بلکہ الٹی نافرمانی کرواتے ہوں گے۔ تو خود ان کو سوچنا چاہیے کہ جس اللہ تعالیٰ نے اور جس پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا اور ہمیں اتنی بلندی عطا فرمائی اور ہماری اطاعت کو، ہماری فرما برداری کو، ہمارے ساتھ اچھے سلوک کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان کیا، تو ان کو تو بدرجہ اولا ان فرمانوں پر قربان ہو کر اپنی اولاد کو اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تربیت اور انہی کے فرمان کے مطابق احکامات جاری کرنے چاہیے، نہ کہ اس کے خلاف۔ یہ تو والدین کے لیے ایک بڑی سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا جہاں جیسی کرنی ویسی بھرنی کی بات تھی، تو یہ بھی جیسی کرنی ویسی بھرنی ہی کی طرف اگر آپ تھوڑا سا اس میں غور کریں تو چلا جائے گا کہ ہم نے جس طرح اولاد کی تربیت کی، اولاد اسی طرح ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ بھی جیسی کرنی ویسی بھرنی کے قاعدے کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے۔ یہ بڑا ہی ایک مطلب کہ یہ سمجھے کہ اس کا پورا ایک سائیکل ہے، یہ ایک سائیکل ہے کہ یہ گھوم رہا ہے اپنے چکور کے گرد۔ یہ جیسی کرنی ویسی بنی، آپ جیسے کرتے کرتے آئے گے تو آگے آپ کو ویسا ہی ملے گا، جیسے کرتے کرتے آگے آپ کو بالکل ویسا ہی ملے گا۔ اچھا کرو گے تو آپ کو اچھا ملے گا، برا کرو گے تو برا ملے گا۔ پڑوسیوں کا بھی یہی معاملہ ہے، بھائی بہنوں کا بھی یہی معاملہ ہے، دوست احباب کا بھی یہی معاملہ ہے، سب کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھا جائے، کیونکہ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا مخلوق بہت ہے، اس کو راضی کرو تو یہ ناراض، اس کو راضی کرو تو وہ ناراض، اس کو ناراض کرو تو وہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو امام غزالی شاید لکھتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ یا کوئی اور بزرگ لکھتے ہیں کہ اتنے سب کو ایک وقت میں راضی کرے گا کیسے؟ یہ کیسے ہوگا؟ اتنی مخلوق ایک وقت میں ان سب کو کیسے راضی کر کے رکھے گا؟ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کو راضی کرے جو ہے یہ ایک رب عز و جل، اللہ وحدہ لا شریک، ماشاءاللہ، اس کو راضی کرے۔ اب اس کو راضی کرنے میں اگر کوئی ناراض ہوتا ہے، ہوتا رہے، اللہ اللہ، کہ میرا رب راضی ہونا چاہیے، مجھے میرے رب نے پیدا کیا ہے، مجھے میرے رب نے احکامات عطا کیے ہیں، مجھے میرا رب پالتا ہے، مجھے میرا رب رزق دیتا ہے، مجھے میرے رب نے ہی دی ہے۔ اگر میں نمازی ہوں تو توفیق میرے رب نے دی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ یہ توفیق کبھی والدین کی خدمت کے ذریعے بھی ملتی ہے، پیر و مرشد کے فیض نظر سے ملتی ہے، یہ نیک لوگوں کی دعاؤں کے ذریعے ملتی ہے، مگر یہ سب کے سب چیزیں جو دعائیں ملتی ہیں، نظر ملتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ابھارتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے اپنے اس بندے پر نظر رحمت کرتا ہے اور اس پر اپنی اطاعت اور اپنی عبادت اور اپنی فرما برداری کا دروازہ کھول دیتا ہے اور وہ عبادت کرتا ہے۔ یہی چیز جب ان کو ناراض کر دیتی ہے، جن کی دعاؤں سے وہ آگے بڑھا ہے، تو جب وہ ان کو ناراض کر دیتا ہے تو وہی چیز اس آہستہ آہستہ بیک ہو جاتی ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، اچھا کرتا ہے تو اس کو اچھا مل جاتا ہے، برا کر اس کو برا مل جاتا ہے۔ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ مجھے ملتا کہاں سے۔ یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نا یار میری کوئی نیکی کام آ گئی کہ میرے سے یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ ارے یار یہ کتنی بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ مجھے میری کوئی نیکی کام آ گئی کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ یعنی بعضوں کا لوگ بھی کہتے ہیں یار آپ کی کوئی نیکی آپ کے کام آ گئی تو اس میں بھی وہ پھولتا ہے۔ ان کی ساری یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ یہ کہے کہ کسی نیک بندے کی دعا کام آ گئی، سبحان، ماں باپ کی دعا کام آ گئی، اللہ کی رحمت نے بچا لیا۔ کہ اللہ کی رحمت کیا گناہ گاروں کے کام نہیں آتی؟ کہ اللہ کی رحمت گناہ گاروں کو نہیں بچاتی؟ تو یوں کر کے اگر انکساری کرے نا تو یہ ہو جائے۔ تو والدین کا چونکہ میرا ذہن تھا، جس طرح دنیا بھر کے ہمارے ویورز سے جب ہم ملتے ہیں، اسلامی بھائیوں سے ملتے ہیں، عاشقان رسول سے ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں ملک و بیرون ملک، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میرے چینل کے ناظرین کو یقین دلاتا ہوں، وہ دکھ کہ جن کو سر فہرست لیا جائے، یعنی اگر کسی معاشرے میں اگر دکھوں کی وہ کیٹیگری کی جائے کہ کون کس عام لوگ کن کن دکھوں میں زیادہ مبتلا ہیں،
تو ان میں سر فہرست جس دکھ کو لیا جائے یا لیا جا سکتا ہے اس میں والدین کی نافرمانی ہے۔ اتنے دکھی ہیں اس وقت والدین اپنی اولاد کے حوالے سے، تو یہاں بھی جیسی کرنی ویسی بھرنی کا کسی حد تک انفلوئنس ہے، ورنہ مقدر کی بات ہوتی ہے کہ عموماً ماں باپ اپنے طور پر پوری کوشش کرتے ہیں لیکن اولاد وہ نتیجہ نہیں ملتا، تو ایک تقدیر کا ایک اپنا معاملہ ہوتا ہے کہ تدبیر کے ناخن سے تقدیر کی گرہ کھلتی نہیں ہے، بندہ تدبیر کرتا رہے، قرآن اور حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق تدبیر کرتا رہے، مگر ہونا وہی ہے جو تقدیر میں ہے۔ ہم لاکھ انتظامات کر کے، دروازے کھڑکیاں بند کر کے، تالے لگا کر سوتے ہیں، تقدیر غالب آتی تو ڈکیتی پر ہی جاتی ہے۔ لاکھ سیکیورٹی رکھ کر اور بلٹ پروف گاڑیاں لے کر اور حفاظتی انتظامات لے کر ساری کچھ چیزیں مطلب جو ایک بشری تقاضے کے تحت کی جا سکتی ہیں، جن کی اسلام اور شریعت اجازت دیتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو اس پر لازم کرتی ہے کہ اپنی جان کے تحفظ کے لیے سب کچھ کرے، مگر یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی یہ سب تدبیر ہیں، لیکن جب تقدیر غالب آتی ہے تو سب دھرے کے دھرا رہ جاتا ہے، آکسیجن منہ پر لگا رہتا ہے، یہ تدبیر ہے، ڈرپ لگی رہتی تدبیر ہے، کلپیں انگلیوں میں لگی رہتی سب تدبیر ہیں، وینٹیلیٹر پر مریض پڑا رہتے سب تدبیر ہیں، کہ کہتے ہیں وینٹیلیٹر پر ہے، وینٹیلیٹر پر ہے، آکسیجن پر ہے، آکسیجن پر ہے، یہ سب تدبیر ہیں، لیکن جب تقدیر غالب آتی تو تدبیر دھری کی دھری رہ جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے۔ تو جیسی کرنی ایسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی کے موضوع پر جو آج ہمارا مدنی مکالمہ ہے، تو شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ نے وہی والدین کے حوالے سے جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا، اپنی زبردست مایہ ناز تصنیف نفیس نیکی کی دعوت میں اس حوالے سے الحمدللہ زبردست مضمون عطا فرمایا ہے۔ اس میں سے ایک مدنی پھول میں آپ کی طرف بڑھانا چاہوں گا کہ آپ نے ایک رقت انگیز واقعہ ارشاد فرمایا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی توجہ دلانا چاہوں گا کہ واقعی آج نگران شورا نے جس اہم موضوع کا چناؤ کیا ہے، اور اس موضوع کے تحت ہم سب، سچی بات تو یہ ہے کہ اسکیننگ مشین میں ہیں، کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا اپنے والدین کے ساتھ انڈرسٹوڈ انٹریکٹ سب سے زیادہ ہمارا اپنی فیملی میں اپنے والدین کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ ہمارے تعلق کی نوعیت کیا ہے، ہماری کیفیت کیا ہے، ہمارا ان کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، اور ہمارا ان کے ساتھ پیش آنے کا انداز کیا ہے۔ اس معاملے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے انتہائی رقت انگیز واقعہ ارشاد فرمایا جو میں آپ کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں، توجہ سے سنیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی ماں سخت بیمار موت کے بچھونے پر پڑی تھی، اس کے باوجود نالائق بیٹے نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی اور بیچاری کو تنہا چھوڑ دیا، اور وہ غریب اسی حالت تنہائی میں انتقال کر گئی۔ وقت گزرتا گیا، 30 سال بعد اس نالائق بیٹے کو ایک مرض لاحق ہوا اور وہ نہایت کمزور ہو گیا۔ ہاتھوں کا کیا یوں آڑے آیا، وہی جیسی کرنی ویسی بھرنی، ہاتھوں کا کیا یوں آڑے آیا کہ رو رو کر کہتا سنا گیا، میرے 3 بیٹے ہیں مگر میری بالکل پرواہ نہیں کرتے، میں کئی روز سے بیمار پڑا ہوں مگر ایک بار بھی کوئی ملنے نہیں آیا۔ آخر کار وہ اپنی ماں کی طرح رات کو اکیلا مر گیا۔ صبح محلے والوں نے دیکھا کہ اکیلی لاش پر چونٹیاں اکٹھی ہو چکی تھیں اور اس کو کاٹ رہی تھیں۔ شیخ طریقت فرماتے ہیں، دل دکھانا چھوڑ دیں ماں باپ کا، ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا۔ مدنی چینل کے ناظرین توجہ فرمائیں کہ واقعی آج ہم جن والدین کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں یہ ویری سون ہماری نگاہوں کے سامنے آنے والا ہے۔ جو ہم پر اپنی محبتوں، اپنی شفقتوں، اپنی عنایتوں کے دریا بار رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، کیسے حالات میں انہیں رکھا ہوا ہے، بالخصوص ان کی بزرگی کے اوقات میں، بڑھاپے میں ان کے ساتھ جو ہمارے انٹریکٹ کا انداز ہے، ہمارا برتاؤ ہے، ان کے ساتھ ہماری کیفیت ہے، اس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ واقعی نگران شورا نے توجہ دلائی کہ والدین کے متعلق ہم اس قدر بے حس ہو جاتے ہیں کہ ہمیں خود اندازہ نہیں ہو پاتا کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہماری نگاہوں میں رہنا چاہیے کہ واقعی کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم اپنے والدین کے ساتھ یہ برتاؤ کر رہے ہیں اور کل ہماری اولاد
چونکہ وقت بیتتے دیر کب لگتی ہے. یہ دیکھیے نا 30 سال کا واقعہ ہماری نگاہوں کے سامنے آ گیا نا کہ اس نے کل اپنی والدہ کے ساتھ یہ سلوک کیا, 30 سال کے بعد اس کی اولاد نے اس کے ساتھ یہ کر دیا, اور پھر آج ہم جوان ہیں, وی گاٹ اے انرجی, ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے, ہمارے پاس صلاحیت ہے, اہلیت ہے, قابلیت ہے, ذہن ہے, جسم ہے, سب کچھ ہے, مگر ہمارے والدین کے پاس بظاہر یہ چیزیں نہیں ہیں. اور کل یہ وقت آئے گا کہ ہمارے بچوں کے پاس سب کچھ ہوگا اور ہم ان چیزوں سے بظاہر محروم ہوں گے. تو ہمیں ان چیزوں سے ڈرنا بھی چاہیے, اپنے آپ کو اس طرف مائل کرنا چاہیے. اسی حوالے سے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی, انسان ماں باپ کے ساتھ ساتھ فضول خرچی کے متعلق بڑا بے باک ہو جاتا ہے. تھوڑا بہت پیسہ آتا ہے, تھوڑی بہت روپیہ آتے ہیں تو پھر وہ سینسیٹیو نہیں رہتا اور کفایت کا ذہن نہیں رہتا, قناعت کا ذہن نہیں رہتا. اس حوالے سے بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ نے زبردست مدنی پھول عطا فرمایا آداب طعام میں. وہ میں چاہوں گا کہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہدایت نشان ہے کہ جس نے اپنا مال فضول خرچیوں میں کھو دیا, اب کہتا ہے اے رب مجھے اور دے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے فرماتا ہے کیا میں نے تجھے میانہ روی کا حکم نہ دیا تھا, کیا تو نے میرا یہ ارشاد نہ سنا تھا. ترجمہ قرآن کنز الایمان. اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کریں, اور ان دونوں کے بیچ اعتدال پر رہیں. تو انسان اگر قناعت پسند ہو جائے, کفایت شعار ہو جائے, اللہ کی جو نعمتیں اس کے پاس ہیں ان کا احساس کرنے والا ہو جائے, معتدلانہ زندگی بسر کرے, فضول خرچی سے بچتا رہے, فضولیات کی طرف توجہ نہ کرے, ادراک نہ کرے, تو انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا میں برکتیں اور بھلائیاں اس کا مقدر ہیں. ماحول کی طرف بھی دیکھیں نا, جی جی, اگر ماحول کی طرف دیکھیں تو ماحول بھی اس کا تقاضا کرتا ہے. اس سے امیر سنت نے ایک عنوان کے تحت بھی بیان کیا جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی اس عنوان کو فضائل دعا میں لیا. احسن الوی علی آداب دعا, جو ان کے والد ماجد مولانا نقی علی خان رحمت الرحمن کی دعا پر مشتمل کتاب ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی اس عنوان کو وہاں حاشیے کے صورت میں لیا کہ خود کردارہ علاج نیست, اپنے ہاتھوں کے کیے گا کوئی علاج نہیں ہوتا. جب اپنے ہاتھوں ہی ہم نے یہ سارے کام کیے ہیں تو کیا مطلب اس کا نتیجہ آئے گا, جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہاتھوں کے کرتوت. تو یہ جو جیسے آپ جیسے ارشاد فرما رہے ہیں نا کہ یہ آ جاتا ہے پیسہ, تو ہم خود آج کل اگر اپنے ماحول پہ غور کریں, پیسہ جب آتا ہے نا تو فوراً آپ کے پاس پیسہ آیا مجھے پتہ چل جائے گا آپ کے پاس پیسہ آ گیا. آپ کی گھڑی سب سے پہلے تبدیل ہو جائے گی, آپ کا قلم تبدیل ہو جائے گا, آپ کے عام گلاسز جو اگر آپ کے نمبر ہیں تو آپ کے وہ فریم تھوڑی سی گولڈن اور مہنگی ٹائپ کی ایک تھوڑی سی فریم آپ کی تبدیل ہو جائے گی. اور اگر آپ سن گلاسز کے عادی ہیں تو برانڈڈ سن گلاسز آپ کے پاس آ جائیں گے. عام چپلوں کے مقابلے میں تھوڑے سے برانڈڈ چپل اور شوز پہننے کی آپ کا عادت ہو جائے گی. کپڑے تھوڑے سے آپ کے مختلف ہو جائیں گے. کار بھی تھوڑی چینج کر. دیکھیں میں جواز عدم جواز جائز ناجائز پر کلام نہیں کر رہا, حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم اگر اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں تو ایک تو یہ کہ بعض ایسی فضول خرچیاں ہیں جسے کرنے کے بعد بندہ پھر دوبارہ وہیں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جہاں سے وہ چلا تھا, بلکہ وہ الٹا مائنس میں چلا جاتا ہے. اور مائنس میں جانے کے بعد چونکہ وہ اپنے لیونگ اسٹینڈرڈ کو وہاں لے کر کھڑا کر چکا ہوتا ہے جہاں یہ پہلی کی پوزیشن پہ تھا, اب وہاں سے بیک فٹ پر آنا اس کے لیے بالکل وہ خود اس کے مطلب لفظوں کے طریقے یا میں ڈوب مرنے والی بات ہے. اب میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا, وہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے کے نام پر اب وہ قرضہ لینے شروع کر دیتا ہے. وہ قرضہ لینا شروع کرتا ہے اور مائنس میں جاتا ہے اور مائنس میں جاتا ہے اور مائنس میں جاتا ہے, یہاں تک کہ بسا اوقات نوبت خودکشی پر آ جاتی ہے, حرام کی موت کا راستہ اختیار کرتا ہے. کیونکہ پھر اس کی بیوی بچے بھی اس کے وہ کمپلین کرتے ہیں نا کہ وہ ظاہر ہے کہ جب وہ خود اپنے لیے ایسی پرتعیش زندگی کا انتخاب کر چکا ہوتا ہے, اب جیسے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں, اب باپ نہیں چاہتا کہ یہ چیزیں کھائی جائیں, اور اگر باپ ہی کھاتا رہے تو اولاد کو کس منہ سے منع کرے گا, خود اپنے کو روکے گا, خود اپنے اوپر ایک سادگی کو, اپنے اوپر ایک وہ اعتدال پسندی کا اظہار کرے گا. اس اعتدال پسندی کی جو عادت ہوتی ہے اس کو جب تک کہ اپنی زندگی پر امپلیمنٹ نہیں کرے گا تو وہ اپنی فیملیز کو کیسے مطلب اس کا عادی بنائے گا. اب وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کو بھر رہا ہے,
پھر کل اولاد ہی کہتی ہے کہ اب آپ ہی نے تو یہ سب کیا تھا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں. ایک مطلب ہوتا ہے نا کہ اب تو نہ روک یہ گنی عادت سگ بگڑ گئی. تو اب عادت بگاڑنے کے بعد پھر ہم ٹھیک ہے ہوش آتا ہے، جب جاگے تب ہوا سویرا، یہ بھی بات اپنی جگہ پر ہے. لیکن اس کے لیے پھر آپ کو کوشش بھی کرنی. پھر بندہ کیا کرتا ہے جب اس کو ہوش آتا ہے، اس کی ٹھکانے پر آتی ہے اگر میں یوں کہوں، اور وہ جب اپنی چینجنگ لانے کی کوشش کرتا ہے، تو اب گھر کا ماحول وہ اس سے کافی وہ ڈسٹرب کر دیتا ہے. اولاد کو اور جو اس کے جو اہل خانہ ہوتے ہیں ان کے اوپر خائی نہ خائی کا غصہ، پریشر. اب وہ پھر کیونکہ وہ اب اعتدال سے باہر آ رہا ہے، جب اعتدال سے باہر آ رہا تو خود اس کی جو اہل و عیال ہوتے ہیں، فیملی ممبر ہوتے ہیں، اب ان کی جو بند زبان ہوتی ہے وہ کھلتی ہے، اور پھر گھر کا ماحول جو ہے نا وہ خراب ہوتا ہے کہ اب آپ مطلب چینج ہوئے ہو، ہمیں چینج ہونے کا ٹائم تو دو. پھر چینج ہمیں کوئی پریشر سے نہیں کرتا، ہماری بھی کوئی سوچ بنی ہوئی ہوتی ہے، کوئی چوٹ لگی ہوئی ہوتی ہے، انتظار کریں گے کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی بات ان کی سمجھ میں آ جائے. بائی فورس تو کوئی بھی تبدیل نہیں ہوتا، تبدیل تو سوچ کرتی ہے، اور سوچ کسی کی بائی فورس تبدیل نہیں کی جاتی، سوچ تو تفہیم سے تبدیل ہوتی ہے. ماشاءاللہ. تو بات تو سمجھانے سے ہوگی. تو اب جیسا کیا تھا ویسا بھر رہے ہیں. اب آپ جو تبدیل ہوئے ہیں تو وہ تبدیلی کی جب تبدیلی آئے گی تو اس کے لیے انتظار کی گھڑیاں جو ہوتی ہیں نا وہ بڑی جاسوز ہوتی ہیں، لیکن اس کو بھی اختیار کیے بغیر چارہ نہیں ہے. تو آج جو ہمارا جو ایک فیملی سیٹ اپ جو آؤٹ ہے، اور جو باوجود اس کے کہ آپ کے سمجھانے کے بھی عموماً نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی بات. امیر علیہ سنت نے فیضان سنت ہی میں کتنے پیارے انداز سے ایک حکایت رقم فرمائی ہے نا، کہ وہ کس پیارے انداز سے انہوں نے سمجھایا، کفایت شاعری کا ذہن دیا. اس حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ مدنی پھول بڑھا دیتا اگر آپ اجازت دیتے. نہیں فرمائیں. آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک روز اطلاع ملی کہ سپہ سالار کے باورچی خانے کا یومیہ خرچ 1000 درہم ہے. یعنی ہمارے کچن ایکسپنسز کا اگر ہم آئیڈیا لیں تو خوب آئیڈیا ہوگا کہ سچی بات تو یہ ہے کہ ان کا تخمینہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. اس طرح سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی معلوم چلا کہ ان کے جو سپریم کمانڈر تھے فوج کے، ان کے باورچی خانے کا یومیہ خرچ 1000 درہم تھا، جو ٹھیک ٹھاک ایکسپنس تھا. اس خبر وحشت اثر سے آپ کو سخت افسوس ہوا. اس کی اصلاح کے لیے انفرادی کوشش کا ذہن بنایا اور اس کو اپنے ہاں مدعو فرمایا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باورچیوں کو حکم دیا کہ پرتکلف کھانے کے ساتھ ہی جو شریف کا دلیا بھی تیار کیا جائے. سپہ سالار جب دعوت پر حاضر ہوا تو خلیفہ نے قصداً کھانا منگوانے میں اس قدر تاخیر فرما دی کہ سپہ سالار بھوک سے بے تاب ہو گیا. بالآخر امیر المؤمنین نے پہلے جو شریف کا دلیا منگوایا. سپہ سالار چونکہ بہت بھوکا تھا اس لیے اس نے جو شریف کا دلیا کھانا شروع کر دیا، اور جب پرتکلف کھانے آئے تو اس وقت اس کا پیٹ بھر چکا تھا. دانا خلیفہ نے پرتکلف کھانوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، آپ کا کھانا تو اب آیا ہے، لیجئے کھائیے. سپہ سالار نے انکار کیا اور کہا، حضور میرا پیٹ تو دلیا ہی بھر چکا. امیر المؤمنین نے فرمایا، سبحان اللہ، دلیا بھی کتنا عمدہ کھانا ہے کہ پیٹ بھی بھر دیتا ہے، اور ہے بھی اتنا سستا کہ 1 درہم میں 10 آدمیوں کو سیر کر دے. یہ کہہ کر نصیحت کے مدنی پھول لٹاتے ہوئے فرمایا، جب آپ دلیا سے بھی گزارا کر سکتے ہیں تو آخر روزانہ 1000 درہم اپنے کھانے پر کیوں خرچ کرتے ہیں؟ سپہ سالار صاحب، خدا سے ڈریے اور اپنے آپ کو زیادہ خرچ کرنے والوں میں داخل نہ کیجیے. اپنے باورچی خانے میں جو رقم بے تحاشا صرف کرتے ہیں وہ رضائے الہی عز و جل کے لیے بھوکوں، حاجت مندوں اور غریبوں کو دے دیجیے. متقی خلیفہ کی انفرادی کوشش نے سپہ سالار کے دل پر گہرا اثر ڈالا اور اس نے عہد کر لیا کہ آئندہ کھانے میں سادگی اپناؤں گا اور کم خرچ سے کام چلاؤں گا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. اس حکایت کے پیش نظر امیر اہل سنت نے چند مدنی پھول عطا فرمائے. میرا دل چاہ رہا ہے وہ بھی آپ کی طرف بڑھا دوں کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نفس کو جس قدر لذیذ غذائیں کھلائیں گے اسی قدر وہ بہتر سے بہتر طلب کرتا رہے گا.
آج ہماری اکثریت بے برکتی کی شاکی ہے، نیز تنگ دستی اور پھر اوپر سے کمر توڑ مہنگائی کا رونا روتی ہے، اور آج تقریباً ہر ایک کہتا سنائی دیتا ہے پورا نہیں ہوتا۔ یقین مانیے مہنگائی، بے برکتی اور تنگ دستی کا فی زمانہ ایک بہت بڑا سبب غیر ضروری اخراجات بھی ہیں۔ ظاہر ہے جب فضول خرچیوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے، نیز اعلیٰ کھانوں، عمدہ مکانوں، پھر ان کے اندر سجاوٹوں کے بیش قیمت سامانوں، مہنگے مہنگے فینسی لباسوں سے دل لگائے رہیں گے، تو ان کاموں کے لیے خطیر رقموں کی ضرورت رہے گی، اور پھر بے برکتی اور پورا نہیں ہوتا کی راگنیاں بھی جاری رہیں گی۔ تو واقعی میرے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کس احسن انداز سے ہمیں میانہ روی کا درس عطا فرمایا، اور یہ ذہن عطا فرمایا کہ آپ یوں کیوں نہیں کرتے کہ ایسا کرنے سے انشاءاللہ عز و جل جو آپ کو ملے گا اس کی بات ہی کچھ اور ہے، اور اگر اس کے برعکس آپ نے صورت کو اختیار کیا، پھر جو آپ کو بھگتنا پڑے گا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور آج سوسائٹی کی کیفیت ہمارے سامنے ہے، اور ہر شخص کا ہینڈ ٹو ماؤتھ ہونا ہمارے سامنے ہے۔ ہر شخص 8-10 گھنٹے کی پراپر جاب کرنے کے بعد جو پارٹ ٹائم تلاش کرتا ہے، نائٹ ڈیوٹیاں تلاش کرتا ہے، سکون نہیں مل پاتا، فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتا، اولاد کی تربیت نہیں کر پاتا، گھر والوں کی شکایت کا ایک چینل اپنی جگہ پر قائم و دائم رہتا ہے، والدین کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل نہیں کر پاتا، جو والدین دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، ان کے مزارات پر حاضری کا وقت نہیں ہوتا کہ سرکار پورا نہیں پڑتا، تو پورا پڑے کیسے؟ ہم نے اپنے آپ کو ان تباہیوں میں خود ہی مبتلا کر رکھا ہے، اپنے آپ کو حالات کے سپرد خود ہی کر رکھا ہے، جس کے سبب یہ آزمائشیں ہماری طرف رخ کیے ہوئے ہیں۔ اس پر حاجی صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے امیر اہل سنت کے مدنی پھول اپنے مدنی پھولوں کی ترکیب سے، حضور کے مدنی پھولوں کی مہک لے کر میں نے آپ کی خدمت میں جی تو بہت اچھے انداز سے آپ نے پیش کیے، اور یہ ایک معاشرے کا ایک وہ مسئلہ ہے، اور یہ بھی جیسی کرنی ویسی بھرنی ہی کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے۔ یہ اپنے ہاتھوں کا یہ سب کچھ کیا ہے، ہم ہی نے یہ سارے حالات جو کیے ہیں۔ ایک جگہ پر اسلامی بھائی کچھ جماعت مطلب بات چیت ہو جماعت ہے، تو وہاں پر کچھ کھانا آیا، تو کھانا مہنگا تھا، مہنگا بھی تھا، اور حفظان صحت کے اصولوں کے منافی تھا۔ اچھا، کچھ دیر پہلے جو موضوع تھا وہ موضوع بھی کچھ اسی طریقے کا تھا، گھریلو اخراجات، اور پہلے بھی اتنی آمدنیاں نہیں تھی لیکن گھر تو چل ہی جاتا تھا، اگرچہ تھوڑی تنگی ہوتی تھی، لیکن اب آمدنیاں ہونے کے بعد اتنے ہاتھ کھل جاتے ہیں کہ پھر وہ تنگی کا تصور ہی سے بندہ کانپ اٹھتا ہے، جبکہ اس سے زیادہ تنگی کی زندگی وہ گزار چکا ہوتا ہے۔ اب ایک تو آشائشی زندگی لے لیتا ہے، ایک وہ تنگی کی زندگی تھی۔ میں کہتا اگر دونوں کے بیچ میں آ جائے نا، تب بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت اچھا سروائیو کر جائے گا۔ لیکن اب وہ کھانا جب آیا تو وہ کھانا بہت پرتکلف اور مہنگا تھا، تو وہاں ایک مبلغ دعوت اسلامی نے نیکی کی دعوت دی اور مدنی پھول یہ دیا کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ میں 500 روپے کا خود کھانا کھاؤں؟ مہنگا اگر آدمی ایک اچھی ہوٹلنگ کے اندر جاتا ہے تو پر ہیڈ 400-500 روپے کا شاید خرچہ ہو جاتا ہوگا، میرا ایک اپنا اندازہ ہے۔ پہلے 150, 200, 250 تو ہوتا ہی تھا، اب 400-500 کا خرچہ شاید اس سے زیادہ، وہ بھی جیسی ہوٹلنگ جیسی غذا، تو 500 روپے کا میں اکیلا کھانا کھاؤں، جبکہ میرا پیٹ ایک اچھی اور ایک لذیذ غذا 100 روپے میں بھی بھر سکتی ہے۔ تو میں نہیں کہتا میں 400 روپے اپنے لیے بچا لوں، لیکن 500 روپے کا کھانا کھانے کے بجائے 100 روپے کا کھانا کھا کر 400 روپے میں راہ خدا میں خرچ نہ کر دوں۔ ماشاءاللہ، میں یہ وہ ناجائز کی بات نہیں کر رہا کہ وہ کھانا کو ناجائز تھا معاذ اللہ، لیکن ایک ہے نا بہتر سے بہتر کی طرف بڑھنا۔ اور جب گزار جیسا بھی آپ نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہت ہی پیاری حکایت بیان کی، ان کی حکمت بھرا انداز بیان کیا، جس طرح انہوں نے وقف کے مسلمانوں کا جو بیت المال ہے، مسلمانوں کے بیت المال سے جو مطلب جو اس کا استعمال ہونا چاہیے اور مسلمان کی حقوق
کو جس طرح استعمال کرنا چاہیے تو یہ تو ہر ایک کے لیے، چاہے وہ سرکاری ادارے میں ہوں یا غیر سرکاری ادارے میں ہوں، پرائیویٹ ہوں یا گورنمنٹ ہوں، جو بھی ہوں، یہ تو مدنی پل سب کے لیے ہیں کہ عوام کے مال و اسباب کا تحفظ کس انداز سے کرنا چاہیے، اور اس کے لیے حکمت عملی اگر ہو نا، بس وہ ایجوکیٹ کرنے کی صلاحیت ہو۔ مگر یہ ضرور عرض کرتا چلوں کہ آپ نے جس کی حکایت بیان کی نا فیضان سنت کے حوالے، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود ان کی کیفیت ایسی تھی کہ خود ان کے پاس ایک ہی جوڑا رہ گیا تھا۔ اللہ 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 اللہ۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ہی جوڑا رہ گیا تھا، جس سے دھو دھو کر انہیں پہنایا جاتا تھا۔ بلکہ آپ کے متعلق جب گھر میں یہ بات کی گئی کہ کپڑے وغیرہ یوں ہونے چاہیے، تو گھر ہی سے یہ پیغام آیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ امیر المومنین کے پاس جوڑا ہی ایک ہے جس سے دھو دھو کر یہ پہننے کی ان کی ترکیب بنتی ہیں۔ کیا کمی ہوتی تھی ان کے پاس، چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنا آئیڈیل خلفائے راشدین کو بنایا، اللہ اللہ، بالخصوص صدیق اکبر اور فاروق اعظم، بالخصوص سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئیڈل بنایا، کیونکہ انہیں تاریخ میں فاروق ثانی کہا جاتا ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے دور خلافت کو خلافت راشدہ میں بھی شمار کیا جاتا ہے، اور تاریخ انہیں اسلام میں سب سے پہلا مجدد لکھتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اسلام جو سب سے پہلے مجدد تھا ہے۔ خلافت سے پہلے ان کی آمدنی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک دن کا ان کی یومیہ آمدن 40,000 درہم تھی، اللہ، اور بعد میں یہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ایک جوڑے پر انہوں نے قناعت اختیار ان کے بچے، ان کے بیٹے سے کسی نے ان کا حال پوچھا نا، تو انہوں نے یہ ساری کیفیت بیان کی جو آپ کہہ رہے ہیں، اور آخر میں کہا کہ اب ان کی آمدنی 400 رہ گئی، مطلب ان کا جو یومیہ جو معاملہ ہے 400 یومیہ یا ماہانہ جو بھی 400 رہ گیا یہ اس سے، اور اگر یہ مزید باقاعدہ حیات رہتے تو شاید یہ بھی ختم ہو جاتا۔ اللہ، اسٹیٹس تو بڑا، پہلے امیر المومنین نہیں تھے، بعد میں ہو گئے، لیکن انہوں نے قناعت کسی کی کہ 4,000 40,000۔ اب وہی عرض ہے کہ یہ بہت اچھی بات کی آپ نے کہ اپنے آپ کو تو باعمل کی باتیں نہ اثر رکھتی ہے۔ جو سپہ سالار کو جس نے یہ بات سمجھائی ہے نا، وہ خود سادہ غذا اور سادگی کے انداز کو اختیار کرنے والا تھا۔ تو اگر ہمارا معاشرہ سادگی اختیار کر لے، کیونکہ امیر علیہ سنت نے ایک مدنی پھول یہ دیا تھا کہ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم نے کبھی نہیں سنا کہ مہنگائی نہیں ہے۔ اس دور میں بھی مہنگائی، اگرچہ چیز آج کے مقابلے میں انتہائی سستی تھی، لیکن مہنگائی کا رونا کم و بیش لوگ روتے ہی ہیں۔ اگر لوگ فضول خرچی بند کر دیں اور ایسی چیزیں خریدنا بند کر دیں کہ جس کے خریدے بغیر گزارا ہو جائے گا، تو خود بخود مہنگائی دم توڑ جائے گی۔ اصل میں وہ اکنامکس جنہوں نے پڑھی ہوتی ہے، معاشیات، اکنامکس کا ایک اصول ہے کہ ڈیمانڈ بڑھ جائے اور پروڈکشن کم ہو جائے تو جو ویلیو ہوتی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے۔ اگر ڈیمانڈ کم ہو جائے اور پروڈکشن زیادہ آ جائے تو آٹومیٹیکلی ویلیو جو ہے نا وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے۔ جو اکنامکس جنہوں نے پڑھی ہوگی معاشیات، ان کو یہ پرنسپلز یاد ہوں گے، ان کو مطلب ان کی یاد دہانی ہو جائے گی۔ تو یہی انداز اگر ہماری زندگی کا ہم اختیار کر لیں تو امید ہے انشاءاللہ کہ یہ ہو جائے گا۔ تو ہم کیونکہ جیسا کرتے ہیں نا ویسا بھرتے ہیں، ہمارا انداز زندگی جیسا ہو جاتا ہے۔ اب اتنی لوٹ مار مچی ہوئی ہے، میں دوبارہ وہ اس حکایت سے پہلے جو میں عرض کر رہا تھا کہ اتنی لوٹ مار مچی ہے اور مطلب بہت زیادہ ایک ظالمانہ دور ہے۔ تو اپنے آپ کو ہائی لائٹ مت کریں، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے حلال مال اگر دے دیا اور آپ کے پاس حلال روزی ہے اور آپ واقعی مالدار ہیں، تو ایسے دور کے اندر اپنے مالدار ہونے کو بھی حتی الامکان کوشش کریں کہ اس کو اپنے اتنا ایکسپوز خود کو نہ کریں۔ یہ میرا مدری مشورہ ہے آپ کو، آپ کی خیر اور آپ کی بھلائی کے لیے۔ آپ کے پیسے بچا کر آپ میرے جیب میں نہیں ڈالو گے، لیکن مطلب میں جو بول رہا ہے یہ تو آپ کو دیکھے گا، کیا دیکھے گا، ہزاروں لاکھوں ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے لوگ شاید ہمارے چینل پر ہوں جو سن رہے ہوں، لیکن جو اس کو نہیں دکھانا نا وہ دیکھے گا آپ کو، اور وہ آپ کو ٹارگٹ پہ لے گا اور پھر آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا۔ اسی بات کو میں سے آگے بڑھاؤں، ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی تو ان کے پاس جو موبائل فون تھا وہ انتہائی سادہ تھا، تو اگرچہ ماشاءاللہ ان کا اسٹیٹس اور ان کی پرسنالٹی پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دنیاوی طور پر دیکھیں تو ایک اچھی خاصی چیز ہے۔ تو ایسے ہی بائی دا وے ان سے میں نے پوچھ لیا کہ یار یہ
آپ نے کس ترکیب میں رکھا ہوا اتنا سادہ سا فون؟ تو انہوں نے یہی بدری پھول عطا فرمایا کہ یار حالات ایسے ہیں کہ اس کے بغیر اب چارہ نہیں رہا، جو کہ اسٹریٹ کرائم ہمارے ہاں اس قدر بڑھ چکا ہے. ہمارے یہاں نہیں، ہمارے یہاں سے میں تھوڑا لقمہ دوں گا، میں رجوع کر لیتا ہوں. نہیں صرف ہمارے یہاں کی بات نہیں کریں، کیونکہ اسٹریٹ کرائم کہاں نہیں ہے ہمارے یہاں. اسٹریٹ کرائم ہائی لائٹ بہت کیے جاتے ہیں، ورنہ جن ممالک کو ہمارے یہاں پر ترقی یافتہ ممالک کہا جاتا ہے، وہاں کے اسٹریٹ کرائم کئی ممالک کے اسٹریٹ کرائم سے بہت زیادہ ہیں. لیکن چونکہ وہاں کے اسٹریٹ کرائم کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. آپ کہیں گے جناب کہ ہمارے کاریں چوری ہوتے، کہیں اور کاریں چوری نہیں ہوتی، تو کاریں چوری نہ ہونے کی ایک وجہ وہاں کا ایک کاروں کا کمپیوٹرائز سسٹم ہے کہ کار چوری ہوگی تو وہ اس کے کار نمبر کے ساتھ فوراً پکڑی جائے گی، وہ کہیں نکل نہیں سکتی. لیکن وہاں پر کاریں چوری نہیں ہوتی، وہاں پر شیشے توڑ کے اس کا ٹیپ ریکارڈ ہے اور 10 قسم کی چیزیں چھوڑ کے لے، کار کسی قابل بھی نہیں چھوڑتے، کار بیکار ہی ہو جاتی ہے، ٹائر چرا جاتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح ارشاد فرمایا، اور یہ تجرباتی طور پر میرے سامنے ہے کہ بیرون ملک مدنی آپ بھی تھے، آپ نے بھی ان ممالک کو دیکھا. ہم کسی ملک کو ہائی لائٹ، مطلب میں کیوں اپنے ملک کے بارے میں ایسی بات کر رہا ہوں؟ میرا ملک مطلب کہ میرا ملک ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی تو ہیں، اگر ہمارے یہاں بھی ہیں تو یہ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے. ہم نے جیسا کیا ہے ویسا ہی بھر رہے ہیں. سب سے بنیادی بات جو میری نقطہ نظر میں ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی کے اگر موضوع کو لیں، اب یہ ہمارے ساتھ دو ماشاءاللہ عالم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کہیں غلطی کروں تو میری اصلاح فرما دیجئے گا، کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اگر میں اس موضوع پر آؤں، اگر ہم نے یہ نہ ترک کیا ہوتا، یا جو اس کا آج کے دور میں جو یہ موجودہ جو یہ پوزیشن ہے، جو نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے حوالے سے جو ہماری جو بے حسی ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو وہ شعر یاد آ رہا ہے مجھے، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. جو وہ ہے نا کہ جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. اب میری آنکھوں کے سامنے برائیاں ہوتی دیکھ کر میں بولوں کہ یار اب اپنی اپنی کرو نا یار، اب یہ جیسی کرنی تھی نا ویسی بھرنی تھی. اگر ہم ان کو روکتے ہیں، مثال کے طور پر آپ جوا جو کھیلتے ہیں، اگر جواری کی اصلاح کی جاتی کہ جوا نہ کھیلے، تو اس جواری کے جوئے کی عادت نے اسے اپنے اور اوروں کے گھروں میں اور دوسروں کی جیبوں میں چوری اور ڈکیتی پر آمادہ کیا، کیونکہ جواری شرابی بھی بن جاتا ہے. یہ تقریباً یہ مطلب کہ چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ کہتے ہیں یار ایک نمبر کا جواری شرابی ہے، شرابی جواری، شرابی جواری، جواری شرابی. تقریباً یہ دونوں جو ہے نا وہ، کیونکہ شرابی یہ کسی بھی کاروبار کے قابل نہیں رہتا، فزیکلی طور پر یہ بالکل انفٹ ہو جاتا ہے، مینٹلی طور پر یہ کسی قابل نہیں رہتا، جیسی کرنی ویسی بھرنی. اسی طرح جواری بھی جو ہے نا یہ کسی قابل نہیں رہتا کہ اس سے ہڈ دھرمی ہو جاتی ہے، اسے اس طرح جوئے کے ذریعے کمانے اور گوانے کی عادت پڑ جاتی ہے. پھر چونکہ شرابی اور جواری ان دونوں کے متعلق لوگ جانتے ہیں کہ یہ کوئی بھی اکیلے میں بیٹھ کر کے، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی جنات کے ساتھ بیٹھ کے تو یہ کام کرے گا نہیں، اس کو نظر ہی نہیں آئیں گے. جنات نظر آئے گا تو شاید چھوڑ بھی دے گا، یہ وہ ڈر کے چھوڑ دے گا وہ. تو اب وہ اکیلے بیٹھ کر تو کہ 4 آدمی 3 آدمی یا کچھ لوگ گروپ مل کر، یا پھر کوئی کلب یا اس طرح کی کوئی جگہ ہوتی ہیں جہاں بیٹھ کر یہ ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص جواری اور شرابی ہو اور اسے کوئی جانتا نہ ہو. وہ شراب اپنے گھر میں نہیں بنائے گا، کوئی نہ کوئی شراب پہنچائے گا ہی. تو ایسا نہیں ہوتا. تو شرابی اور جواری جو ہے نا یہ یہ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں، کوئی بہت بڑے پیمانے پہ ڈکلیئر ہوتے ہیں تو کوئی چھوٹے پیمانے پہ ڈکلیئر ہوتے ہیں. تو اب چونکہ ان کا شرابی ہونا، ان کا جواری ہونا ڈکلیئر ہو جاتا ہے، لہذا اب کوئی بھی ایک معتبر شخص ان پر اعتماد نہیں کرتا. ان کو مطلب کام کاج یا کاروبار وغیرہ دینے کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ عادت جو ہے نا وہ آج بھی اس گئے گزرے دور میں بھی جو سوچے جو گئے گزری ہو گئی ہیں، اس میں بھی جواری اور شرابی کو اچھا نہیں سمجھتا. بدقسمتی یہ ہے کہ بے نمازی کو برا سمجھنے کی اب صلاحیتیں کم ہو گئی، نہ ہونے کے بعد کہ بے نمازی بھی انتہائی برا، بوڑھوں میں برا ہے کہ یہ بے نمازی ہے. یہ بھی خرابی ہمارے معاشرے کی، کہ بے نمازی کو خراب نہیں سمجھا جا رہا، بے نمازی کو برا نہیں سمجھا جا رہا.
کہ اگر بے نمازی بھی برا نہیں ہے تو برا ہوتا کون ہے؟ کہ جو اللہ کی حضور سجدہ نہیں کر رہا، فرض نماز جان بوجھ کر دن دھاڑ ہے یہ قضا کر رہا ہے، اور نہ اس کو شرمندگی ہو رہی ہے نہ اس کو کوئی سمجھانے والا ہے کہ یار یہ تو نے کیا کر دیا بیٹے بیٹے، نماز کا وقت آیا تو چلا گیا تو نماز ہی نہیں پڑھی تو نے، اس کو کوئی سمجھانے والا بولنے والا نہیں۔ جبکہ وہ ایک دور یاد آیا میں بیان کے دور ابھی وضاحت کے دوران ہی کہ ایک بزرگ کا وہ جماعت فوت ہو گئی تو کسی وجہ سے، تو ایک شخص نے جا کر ان سے تعزیت کی کہ حضور آپ کی وہ جماعت آج فوت ہو گئی، تو فرماتے ہیں کہ دور کیسا ہو گیا ہے کہ اگر میرا بیٹا فوت ہوتا تو آج پورا محلہ مجھ سے تعزیت کرنے کے لیے آتا، میری جماعت فوت ہو گئی، مجھ سے صرف ایک شخص تعزیت کر رہا ہے۔ یہ گئے گزرا دور کی وہ علامت بیان کر رہے ہیں۔ آج تو مطلب گئے گزرے سے آگے کیا لفظ ہوتا ہے پتہ نہیں، آپ لوگوں کو لغت میں ہوتا ہو تو مجھے بتا دیجئے گا کہ گئے گزرے سے آگے بھی کیا لفظ ہوتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ نیکی کی دعوت اگر ہم دیتے تو یہ جواری ہو سکتا تو جواری نہ ہوتا، یہ شرابی ہو سکتا شرابی نہ ہوتا، جس سے کئی کرائم بچ جاتے۔ اگر ہم ظلم سے بچنے کی دعوت دیتے اور ظالم کو ظلم والی برائی سے حسب حال بچانے کی کوشش کرتے تو آج وہ حالات نہ ہوتے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ظالم بے باک ہو گیا، ظالم نیڈر ہو گیا، ظالم کھل کر کھیل رہا ہے، مگر جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ظالم جو اس طرح کے کرائم میں مبتلا ہے، کسی بھی قسم کے بدعنوانی میں مبتلا ہے، وہ اپنے میں نہیں کہتا کہ بہت زیادہ ماضی میں چلا جائے، اپنے گرد و پیش کے اندر ایک بار عبرت کی نظر کھول کے دیکھ لے۔ ایک بار ہی کی بات کروں، صرف ایک بار ہی عبرت کی نظر سے صرف تصور کر لے یوں ہاتھ رکھ کر کہ یہ جو میرے ساتھ جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں وہ ہیں کہاں آج۔ شاید لمحوں میں اس کے سامنے ایک تصور ایک خاکہ بن جائے گا کہ وہ لوگ قبروں میں اتر گئے اور وہ اسی زیادتی اور اسی ظلم کا باعث شکار ہو گئے جس زیادتی اور جس ظلم میں وہ مبتلا تھے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، وہ مارتے گئے، ان کو کسی نے مار دیا، وہ لوٹتے گئے، کوئی ان کو لوٹ گیا، وہ یہ کرتے گئے ان کے ساتھ یہ ہو گیا، وہ یہ کرتے تھے ان کے ساتھ یہ ہو گئے، وہ یہ کرتے تھے ان کے ساتھ یہ ہو گیا۔ یہ نہیں تو اس کی اولاد کو بعضوں کا چیزیں کھا جاتی ہیں، اور اسی مطلب کہ اس میں وہ ہمارے کہہ رہے کہ سوئی کے ساتھ دھاگا، وہ ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک لگائی ہوا ہے۔ تو اگر نیکی کی دعوت عام کرنا اور برائی سے منع کرنا، اگر یہ نہ مطلب کہ یہ حال پر پہنچا ہوتا کہ کوئی شخص مطلب بہت کم لوگ رہ گئے یار، بہت کم لوگ رہ گئے جو نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے مستعد ہیں، چاقو چوبند ہیں، اور کوئی ایسا موقع جو نیکی کی دعوت دینے کا برائی سے منع کرنے کا انہیں ملے اور وہ چک نہ جائیں، ایسے لوگ مطلب نظر نہیں آتے ہیں، بہت کم رہ گئے، چیدہ ہیں۔ بہت اہم موضوع کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے، اور یہ واقعی ایسا موضوع ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں کہ پچھلی قوموں کی بربادی کے اسباب میں یہ بنیادی سبب تھا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نیکی کی دعوت میں بنی اسرائیل کی تباہی کے جو اسباب بیان کیے، اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ کچھ مدنی پھول آپ کی بارگاہ کی طرف بڑھاتا۔ مدنی چینل کے ناظرین توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سردار، دو عالم کے مالک و مختار، بِإِذْنِ پروردگار غیبوں پر خبردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے کہ بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا دین میں نقصان آیا وہ یہ تھا کہ ایک شخص دوسرے سے ملتا اور کسی گناہ کو دیکھ کر اسے کہتا اللہ عز و جل سے ڈر اور ایسا نہ کر کیونکہ یہ تیرے لیے حلال نہیں۔ اگلے دن اسے گناہ کرتا دیکھنے کے باوجود وہ اس کے ساتھ اپنے تعلقات، کھانے پینے اور نشست و برخاست کی وجہ سے منع نہ کرتا۔ جب عام طور پر انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ خلط کر دیے، یعنی نافرمانوں کی نحوست سے فرما برداروں کے دل بھی ویسے ہی ہو گئے۔
پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید میں ایک قرآن کریم کی آیات پڑھیں، پارہ 6 سورہ مائدہ، ترجمہ کنز الایمان، لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر، یہ بدلہ ان کی نافرمانی اور سرکشی کا، جو بری بات کرتے آپس میں ایک دوسرے کو نہ روکتے، ضرور بہت ہی برے کام کرتے تھے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہو اور گناہوں سے منع کرتے رہو اور ظالم کو ظلم سے روکتے رہو اور اس کو حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل بھی خلط یعنی نافرمانوں کی نحوست سے انہی جیسے کر دے گا اور تم پر بھی لعنت فرمائے گا جیسے ان پر لعنت فرمائی، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ کہ کس قدر اہم نقطہ آپ نے بیان فرمایا، مدنی پھول ارشاد فرمایا آپ نے کہ واقعی آج ہم گناہ دیکھ کر، برائی کا کام دیکھ کر، معاشرتی برائیاں جن کو ہم برا کہتے ہیں، چلو ایک تو وہ جس کا آپ نے ذکر کیا نا کہ وہ ہمارے نزدیک برائی نہیں، اس پر تو یقیناً یہ الگ سے ایک سبجیکٹ ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ جو معاشرتی طور پر واقعی لوگوں کے نزدیک عیب ہے، برا ہے، لوگ سوسائٹی میں اسے کرنا پسند نہیں کرتے، اس کے متعلق چھوڑو یار، لگا رہنے دو، اپنا کیا جا رہا ہے، اپنا گیا نا، اپنا گیا، سب کچھ گیا۔ یہی سوچتے تھے کہ اپنا کیا جاتا، اپنا گیا اور تھوڑے دنوں میں آپ کی اولاد چلے گی۔ گلی کے اندر بیٹھے ہوئے اس طرح کے اوباش اور گناہوں میں مبتلا نوجوانوں کو آپ نے یہ کہہ کر نیکی کی دعوت دی کہ یار اپنا کیا جاتا ہے، کل انہی کے ساتھ جب آپ کی اولاد بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے تب آپ کے اندر سے ایک چیز اٹھتی ہے کہ اپنا کیا گیا نہیں، اپنی اولاد چلی گئی۔ ایسا ہوا ہے، بہت جگہ ہوا ہے، جی ہاں بالکل بہت جگہ ہوا ہے۔ گھر کے اندر بھی دیکھیں تو اسکرین کے اوپر جو چیز دکھائی جا رہی ہے، ایک تو نیکی کی دعوت نہ دینا، برائی سے منع نہ کرنا، اب اس سے آگے جائیں تو نیکی کی طرف جانے والے کو روکنا اور برائی کی دعوت دینا، یہ الٹا معاملہ ہو گیا۔ نیکی کی طرف جانے والے کو روکنا کہ کیا ہو گیا، مولوی ہو جائے گا، مولانا ہو جائے گا، ارے مولانا ہو جائے گا کیا، اللہ کا شکر ہے مولانا ہو جائے، عاشق رسول ہو جائے صحیح معنی میں، تو آپ کے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ تو الٹی برائی کی دعوت دینا اور برائی کے اسباب کو گھر میں لا کے بٹھانا، پھر اس پر رونا کہ یہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہمیں کیا ہو گیا ہے، نہیں، آپ اور ہم اپنی حالت کو دیکھیں ہمیں کیا ہو گیا ہے، گھر کی حالت کو دیکھیں پھر کہیں گے ہمیں کیا ہو گیا ہے، اپنی اسکرین پر آنے والے مناظر کو دیکھیں جو مدنی چینل کے علاوہ بھی آپ دیکھتے ہیں، آپ پھر کہیے کہ یار یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، میری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے، میری سوچ کو کیا ہو گیا ہے، میرے کانوں کو کیا ہو گیا ہے، میری طبیعت کو کیا ہو گیا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کی امی کو دیکھیں تو آپ کو لگے کہ یار اسے کیا ہو گیا ہے، بچوں کو دیکھیں تو کہے کہ اسے کیا ہو گیا ہے، میلے کو دیکھیں تو اسے کیا ہو گیا ہے، معاشرے کو تو اسے کیا، یہ جو کیا ہو گیا ہے نا، یہ سب یہ کہ یہ ہم نے کیا کیا ہے، یہ ہم نے جو کیا تھا نا یہ اسی کا اثر پڑ گیا ہے، یہ سایہ ہے، یہ سایہ ہے آپ نے جو کھڑا کیا یہ اس کا سایہ پڑ رہا ہے۔ اللہ تو جب وہ سایہ پڑ رہا تو یہ کیا ہو گیا وہ خیال سے سایہ پڑ رہا ہے، جو کیا تھا وہ سامنے نظر آ رہا ہے، جیسا کیا تھا ویسا بھر رہے۔ اولاد کی تربیت جب ویسٹرن کلچر پہ کی تھی تو وہاں تو تھا نا کہ بھائی 17 سال کا اتنا جوان ہو گیا، اب مجال ہے کہ ماں باپ اس کو کچھ کر جائیں، بیٹی کو کچھ کر جائیں، آنکھوں کے سامنے بیٹی مطلب کہ نوجوان لڑکوں کے ساتھ گھومتی پھرتی نظر آ رہی ہے، باپ تھوڑا سا بولنے جاتا ہے اے تو کہتے شٹ اپ، کال کرتی ہوں پولیس کو، باپ کھڑا ہو جاتا، مطلب یہ ٹانگ اتنی لڑکی بیٹی، یہ بالش پر بیٹا آپ کو دھمکی دے رہا ہے، کال کرتا ہوں پولیس کو۔ اسی کلچر کی طرف ہی ہم لے کر گئے تھے نا، اسی تعلیم کی طرف لے کر گئے تھے۔ تو قرآن و حدیث نے تو یہ باتیں نہیں سکھائیں، شریعت تو یہ باتیں نہیں سکھاتی، لیکن چونکہ قرآن و حدیث اور شریعت سے ہم نے خود ہماری اولاد کو دور رکھا تو جیسی کرنی ویسی بھرنی، اور چونکہ یہ خود دور رہی، اس کو دور نہیں رہنا چاہیے تھا، یہ اس کو پتہ ہے کہ کیا گرم ہے، کیا ٹھنڈا ہے، کیا نمک ہے، کیا بغیر نمک کا ہے، کیا مسالہ ہے، کیا بغیر مسالے کا ہے، کیا دودھ ہے، کیا پانی ہے، یہ نوجوان یہ سب سمجھتا ہے، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنے رب عز و جل کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزار کر ماں باپ کی اطاعت کرنی چاہیے تھی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے تھی، اور اپنے آپ کو عبادت گزار بنانا چاہیے تھا، مگر اس نے چونکہ خود بھی اپنے آپ کو ایسا نہیں بنایا، کل یہ جا کر منشیات انٹاکسیکینٹ کا عادی بن جاتا ہے،
اور طرح طرح کی برائیوں میں چلا جاتا ہے، طرح طرح کی فتنوں میں پڑ جاتا ہے، طرح طرح کے جو مافیاز ہوتے ہیں، مافیا، ان کا شکار ہو جاتا ہے، طرح کے جو گینگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ مل جاتا ہے، کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی حرکت کر کے یہ ان کا ایک پارٹ آف ورک ایک پارٹنر بن جاتا ہے، پھر یہ نکلنا چاہتا ہے، نہیں نکل سکتا، وہ جو پھنسے ہوئے نا وہ بھی اسی طرح پھنسے تھے۔ ہر ایک کا اس طرح کے گینگ میں، اس طرح کے مافیا میں کبھی نہ کبھی پہلا دن ضرور ہوتا ہے، وہ پہلا گھنٹہ ہوتا ضرور ہے۔ تو کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ کیا حرکت ہے کہ نمازی تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، عاشق رسول تھے، سنتوں بری زندگی گزارتے تھے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے تھے، مدنی انعامات پر عمل کرتے تھے، اذان سن کر مسجدوں کی طرف بڑھتے تھے، یہ داڑھی والے تھے، یہ امامے والے تھے، یہ باشرات تھے، یہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے تھے، علم و عمل کے پیکر تھے، مدنی انعامات کے عامل تھے، یہ مطلب مسجدوں میں رہنے والے، تلاوت قرآن کرنے والے، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، لوگوں کو ظلم و زیادتی سے بچنے والے لوگوں کے اوپر، کیا یہ ایسے تھے؟ جب نہیں تھے یہ ایسے تو آپ نے ان کی صحبت کیوں اختیار کی؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا کیا تھا ویسا بھر رہے ہیں۔ جب یہ اچھے نہیں تھے تو آپ نے ان کی صحبت کیوں اختیار کی کہ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بناتی ہے، برے کی صحبت تجھے برا بناتی ہے؟ کیا آپ کو اتنی سمجھ نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس ایک مطلب غیر قانونی سامان ہوتے تھے، ان کے پاس غیر قانونی طریقے ہوتے تھے، یہ غیر قانونی طریقے سے آمدنیاں کماتے تھے، یہ غیر قانونی طریقے سے، غیر شرعی طریقے سے اپنی زندگی گزارتے تھے؟ کیا آپ کو یہ نہیں اندازہ تھا؟ آپ کو سب اندازہ تھا، مگر وہ کام کی لذت، وہ نفس، وہ مزہ، وہ مطلب کہ وہ ایک ٹھاٹ، اور وہ کار، اور وہ یہ موبائل، یہ جیب میں پیسے، یہ پیسے، اچھا اب یہ سب یہ کیا، اس نے جا کر گھر میں پیسے دے دیے۔ امی جان اور ابو جان نے پیسے پکڑ کے ماتھا چوما، میرا بیٹا، میرا لال کما کر لایا۔ اے ماں پوچھ تو صحیح کہاں سے کما کر لایا، یہ کل پیسے مانگتا تھا۔ اے ماں پوچھ تو صحیح، ارے کہاں سے کما کر لایا؟ میں لایا تو صحیح، میرا بیٹا روزگار ہو گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد ایک ٹیڑی پاپا کرتی ہوئی گاڑی باہر کھڑی ہوگی، پوں کرتی ہوئی، دروازہ کھلے گا، پتہ چلا پولیس ہے، کیا ہے؟ اریسٹ کرنے کے لیے۔ کیوں؟ یہ جس کا ماتھا چوما تھا نا، آج اس کا ماتھا پکڑ کر اس کو پولیس کے حوالے کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ منشیات کا کاروبار کرتا تھا، یہ غیر قانونی کاروبار کرتا تھا۔ یہ غیر قانونی کاروبار کرنے والے اور ملک کو، قوم کو نقصان دینے والے اور اپنی قبر و آخرت کو تباہ کرنے والے کاموں میں مبتلا تھا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اگر ماں اس وقت پکڑ لیتی نا تو بات کچھ اور ہوتی۔ ایک وہ شخص کو پھانسی دی گئی تو اس کو پوچھا گیا کہ تیری آخری تمنا کیا ہے؟ کہا مجھے میری ماں سے ملنا ہے۔ کہا اچھا تیری آخری تمنا پوری کرتے ہیں۔ ماں آئی، جیسے ماں آئی جھپٹا ماں کے اوپر، مارنے لگا۔ لوگ پریشان، وہ جو ہوتے بولا عجیب پاگل آدمی، ایسے موقع پر آدمی ماں سے ملتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، حقوق معاف کرواتا ہے، دعائیں لیتا ہے، اور تو ماں پہ جھپٹ رہا ہے؟ بولا اسی کی وجہ سے تو میں پھانسی پر پہنچا ہوں۔ یہ کیسے؟ کہا میں بچپن میں ایک انڈا چرا کر لایا تھا، تو میری ماں مجھے ڈانٹنے سمجھانے کے بجائے حوصلہ افزائی کر رہی ہے، کل کچھ اور لایا، پھر کچھ اور لایا، یہاں تک کہ بڑھتے میں اس قدر کرائم کی دنیا میں آگے بڑھ گئی کہ آخر کار میں نے قتل کر دیا اور میں یہاں پہنچ گیا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اللہ کنویں میں خود گرا ہوں۔ اللہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اللہ کنویں میں خود گرا ہوں، اپنی نالش کروں تجھی سے۔ خود ہی اپنے ہاتھوں سے کیا، اپنے ہاتھوں کے کیے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب کہ اس موضوع کو سمجھنے اور خود اپنی حالت سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی پر بار بار یہ آپ کو مدنی مکالمے میں بیان مرض کی جاتی ہے کہ بیرونی تبصرے میں پڑھنے کے بجائے خود اپنی ذات کے اندر تبصرہ کرنے کی اور سدھارنے کی عادت پیدا کریں، انشاءاللہ خود سب صحیح ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنی گھر کو، خود کو، اپنے گھر کو اور اپنے معاشرے کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ایسا کریں گے بہت فائدہ ہوگا آپ کو اور ہم سب کو، کافی راحت نصیب ہوگی۔ اور اگر ہم نے برائیاں ختم کرنے کی کوشش نہ کی، حسب حال جس کی جو پوزیشن ہے، اگر اس نے برائیاں ختم کرنے کی کوشش نہ کی، نیکی کی دعوت عام نہ کی، اور جو کچھ مدنی پھول یہاں بیان ہوئے اس پر عمل کرنے میں کوتاہی برتی،
تو پھر جیسی کرنی ویسی بھرنی، ہاں خود کردارہ علاج نیست۔ کسی مولانا کو کان میں بولنا کہ میں دیکھو پانی میں غوطہ لگانے جا رہا ہوں، اب دعا کرو میرا بال گیلا نہیں ہونا چاہیے، تو یہ بولے گا کہ یار ابھی ایسا کوئی میرے پاس وظیفہ دم آیا نہیں ہے کہ تو پانی میں غوطہ مارے اور میرے پاس کوئی بال بھی گیلا نہ ہو۔ تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو کر رہے ہیں وہ سب ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمت، طاقت، قوت اور توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی برائیوں سے باہر آ کر نیکیوں بری زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ چاہتے سب ہیں کہ ہوں او جے سوریا پہ مقیم، ہائے مگر کوئی ایسا پیدا تو کرے قلب سلیم۔ تو چاہنے سے صرف کچھ نہیں ہوگا، کرنے سے ہوگا، صرف کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، کرنے سے ہوگا۔ تو وی نیڈ چینج۔ تو سب سے پہلے خود کو ہمت پیدا کریں نا، مطلب ابھی عزم کریں، ابھی نیت، ابھی ارادہ کریں کیا بس خلاص آج تک جو تھا ہو گیا، اب میں بھی بدلوں گا، میرے گھر کے انداز کو بدلوں گا، مگر نرمی، محبت، پیار اور شفقت سے زیادتی کو ختم کرنے کے لیے زیادتی نہیں کی جائے گی، برائی سے ختم نہیں ہوگی، نفرت محبت سے ختم ہوتی ہے، برائی اچھائی سے ختم ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ مرحبا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔